فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ زیر مطالعہ کتاب ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، جلد چہارم، چوتھی جلد اس کی ہم پڑھ رہے ہیں۔ پیج نمبر 301 ہے اور خطبہ نمبر 100 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خطبہ شروع ہوتا ہے کچھ اس طرح: فی رسول اللہ و اہل بیتہ علیہم السلام۔ یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے بارے میں ہے۔ اب ہے سند خطبہ۔ اس خطبے کی شان ورود کے بارے میں ابن ابی الحدید نے جو گفتگو کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس خطبے کا نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی دوسرا ماخذ بھی پایا جاتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں یہ خطبہ حضرت علی علیہ السلام نے خلافت کے تیسرے جمعے کو بیان فرمایا تھا۔ اس میں آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں خبر دی ہے اور انہیں بتایا ہے انہیں بتایا ہے کہ جس دور میں لوگوں کا ازدحام آپ کے گرد ہوگا آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ لکھا گیا ہے کہ جس مہینے میں امام علیہ السلام شہید کر دیے گئے اس وقت اہل عراق ہر دور سے زیادہ آپ کے گرد جمع ہوئے تھے۔ خاص طور پر 10,000 کا ایک لشکر آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیا گیا اور 10,000 کے دیگر لشکر ابو ایوب انصاری اور دیگر لوگوں کے سپرد کیے گئے۔ یہاں تک 1,00,000 مسلح افراد شام کے ظالموں اور غارت گروں کو کچلنے کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن بدقسمتی سے انہی ایام میں ابن ملجم ملعون نے امام کو اپنی تلوار سے شہید کیا اور وہ عظیم لشکر منتشر ہوا۔ اقتباس از مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 2 سب پیج نمبر 198۔ خطبہ ایک نگاہ میں، جیسا کہ سند خطبہ کی بحث میں ذکر ہوا ہے کہ یہ خطبہ امام نے اپنی خلافت کے شروع میں ارشاد فرمایا ہے، جس میں آپ پہلے باری تعالیٰ کی حمد و ثنا فرماتے ہیں اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، ان کی نمایاں خدمات اور آپ کی اطاعت و پیروی کے وجوب سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے اور اہل عراق کے حالات سے متعلق اجمالی طور پر اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس وقت تم سب اپنے پیشوا کے زیر فرمان آ جاؤ گے، مگر افسوس جب تک مدت پوری ہو چکی ہوگی اور اس کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہوگا۔ خطبے کے آخری حصے میں عظمت آل محمد علیہ السلام سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں اور ان کے وجود کی برکات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور یہ کہ ان ہستیوں کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا، جب ان میں سے ایک دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو دوسرا اس کا جانشین بنے گا۔ پہلا حصہ، خطبہ نمبر 100 کا پہلا حصہ، جو اس طرح سے شروع ہو رہا ہے: الحمدللہ الناشر فی الخلق فضلہ، اور ختم ہو رہا ہے وَتَثْبُتَ الْأُخْرَى فَتَرْجِعَ حَتَّى تَثْبُتَ جَمِيعًا۔ اردو ترجمہ اس کا: شکر ہے اس خدا کا جو مخلوق کے لیے اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس کے تمام معاملات میں اور اس کی مدد چاہتے ہیں جو خود اس کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اس نے اپنے امر کا اظہار اور اپنے ذکر کے بیان کے لیے بھیجا، تو انہوں نے نہایت امانت داری کے ساتھ
اس کے پیغام کو پہنچا دیا اور راہ راست پر اس دنیا سے گزر گئے، اور ہمارے درمیان ایک ایسا پرچم حق چھوڑ گئے جو اس سے آگے بڑھ جائے وہ دین سے نکل گیا، اور جو پیچھے رہ جائے وہ ہلاک ہو گیا، اور جو اس سے وابستہ رہے وہ حق کے ساتھ رہا۔ اس کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ ہے جو بات ٹھہر کر کرتا ہے اور قیام اطمینان سے کرتا ہے، لیکن قیام کے بعد پھر تیزی سے کام کرتا ہے۔ دیکھو، جب تم اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دو گے اور ہر مسئلے میں اس کی طرف اشارہ کرنے لگو گے تو اسے موت آ جائے گی اور اسے لے کر چلی جائے گی۔ پھر جب تک خدا چاہے گا تمہیں اسی حال میں رہنا پڑے گا، یہاں تک کہ وہ اس شخص کو منظر عام پر لے جائے جو تمہیں ایک مقام پر جمع کر دے۔ تو دیکھو، جو آنے والا ہے اس کے علاوہ کسی کی طمع نہ کرو، اور جو جائے اس سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ جانے والے کا ایک قدم اکھڑ جائے تو دوسرا جمع رہے، اور پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ دونوں قدم جم جائیں۔ شرح و تفسیر، یہاں پر ہیڈنگ ہے پرچم حق کے ساتھ رہو۔ بے شک اس خطبے کا اصل ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، ان کی خدمات اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے مقام و منزلت کو بیان کرنا ہے، لیکن اس معروم حدیث ترجمہ ہر وہ خطبہ جس میں شہادتیں نہ ہوں وہ کٹے ہوئے ہاتھوں کی طرح ہے کہ مضمون کے پیش نظر امام علیہ السلام گفتگو کو خدا کی حمد و ثنا نیز اس کی الوہیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، تاکہ ان دو شہادتوں کے ذریعے سامعین کے قلوب پاکیزگی اور روشنی پا کر خطبے کے آئندہ مطالب کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ فرماتے ہیں، حمد و ثنا مخصوص ہے خدا کی ذات کے لیے کہ جس نے اپنا فضل و کرم اور بخشش تمام مخلوقات پر نچھاور کی، اور اپنے جود و سخا کا ہاتھ ان کے لیے پھیلا رکھا ہے۔ ان اوصاف کے ساتھ خدا کی تعریف کرنا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قسم کی حمد و ستائش اسی ذات کے ساتھ مختص ہے، اور وہ ذات جس کا فضل و کرم اور جود و سخا سب کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کا خوان نعمت سب کے لیے بچھا ہوا ہے، لہٰذا اس کے علاوہ حمد و ثنا اور ستائش کا اور کوئی سزاوار نہیں، کیونکہ باقی سب اس کے دسترخوان کے ریزہ خوار ہیں۔ پھر اس کی حمد کی وسعت کی طرف مزید اشارہ فرماتے ہیں، ہم تمام امور میں اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ جمیع امور کی تعبیر اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نہ فقط نعمتوں، کامیابیوں اور سلامتی تندرستی میں اس کی حمد کرتے ہیں، بلکہ بلاؤں، مصیبتوں اور طوفان حوادث میں بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ مصیبتیں بھی جو ہماری آزمائش یا ہمارے گناہوں کے کفارے یا ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان حادثات کے سبب ہم صابروں اور شاکروں کا صلہ پائیں گے، اور یہ تو بجائے خود ایک نعمت ہے۔ اور نستعین نحو کا جملہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل اور حقوق کی رعایت کے لیے اس سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ اس کی مدد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، اور یہ وہی چیز ہے جو ہم دن رات کی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام خدا کی حمد و ثنا کے بعد اس کی الوہیت کی شہادت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ جب ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہر نعمت اس کی طرف سے ہے تو پھر عبودیت اور پرستش کی بھی اسی کی پاکزاد سزاوار ہوگی۔ پھر مزید فرماتے ہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رسالت سے پہلے عبودیت پر تکیہ کرنا نہ صرف مومنین سے ہر قسم کے شرک کو دور کرتا ہے، بلکہ یہ اس مطلب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مقام عبودیت مقام رسالت سے بھی بلند تر ہے، کیونکہ خدا کا کامل اور خاص بندہ وہی ہے جس کا تمام وجود خدا کے لیے وقف ہو، اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہ سوچے اور کسی اور کو نہ چاہے، اور ایسا ہونا اوج تکامل ہے، اس سے برتر اور کوئی مقام نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو رسالت کے لیے
لازم قابلیت میسر کرتی ہے۔ اس کے بعد 5 جملوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہیں جو نہایت ہی پرمغز اور پرمعنی ہیں۔ فرماتے ہیں ترجمہ، انہیں اس نے اپنے امر کے اظہار اور اپنے ذکر کے بیان کے لیے بھیجا تو انہوں نے نہایت امانت داری کے ساتھ اس کے پیغام کو پہنچا دیا اور راہ راست پر اس دنیا سے گزر گئے اور ہمارے درمیان ایک ایسا پرچم حق چھوڑ گئے۔ امام ان چند جملوں میں پیغمبر اکرم کی خدمات کے مختلف پہلوؤں کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ ایک، آپ امر نواہی کے ابلاغ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تمام احکام کو بغیر کسی چشم پوشی کے واضح طور پر بیان فرمایا۔ دوسرے یہ کہ آپ نے ان باتوں کی تشریح فرمائی جو معرفت الہی اور پروردگار کی شناخت کے لیے ضروری تھی۔ تیسرے یہ کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے میں انتہائی دیانتداری کا خیال رکھا۔ چوتھی یہ کہ آپ خود بھی ان احکام پر عمل پیرا ہوئے اور دوسروں کے لیے نمونہ عمل قرار پائے۔ پانچویں یہ کہ آپ کو آنے والی نسلوں کی بھی فکر تھی، لہٰذا آپ نے پرچم حق کو، جو کہ وہی کتاب و سنت ہے، لوگوں میں یادگار چھوڑا۔ رایۃ الحق، پرچم حق کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے صرف قرآن مجید، بعض نے کتاب و سنت اور بعض نے قرآن و اطرت جو حدیث ثقلین میں آیا ہے مراد لی ہے۔ لیکن اگر دلیلھا مکیبۃ الکلام سے شروع ہونے والے جملے پر توجہ دیں تو سب سے مناسب تر یہی ہے کہ رایۃ الحق سے مراد کتاب و سنت ہے، کیونکہ کتاب اللہ نے سنت کی طرف بھی دعوت دی ہے۔ آپ اسے پرچم حق کی توثیق میں مزید فرماتے ہیں، من تقدمہا مرق ومن تخلف عنہا زہق ومن لزمہا لاحق۔ ایسا پرچم جس سے آگے بڑھنے والا دین سے خارج ہو اور جو اس سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہوا اور جو اس سے وابستہ رہا وہ حق کے ساتھ رہا۔ مذکورہ 3 جملے 3 قسم کے گروہوں کے حق کی نسبت اپنائے گئے رویے کے بارے میں ہیں۔ پہلا گروہ افراطیوں کا ہے جو حق کو پیچھے چھوڑتے اور گمراہ سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ ان کی مثال خوارج کی جیسی ہے جو اپنے خیال میں قرآن پر عمل کرنے میں اپنے زمانے کے امام سے بھی آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ اپنی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے تضادات کا شکار ہو گئے، یا ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جنہوں نے پیغمبر اکرم سے جب آپ نے سفر میں اپنا روزہ افطار کیا تو کہا ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمیں ماہ مبارک رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ تاریخ میں ان کو اساتش یعنی سرکش گروہ کا نام دیا گیا۔ دوسرا گروہ تفریق تقلید کاروں کا ہے۔ دوسرا گروہ تفرید کاروں کا ہے۔ یہ لوگ کچھ مدت حق کے ساتھ چلتے ہیں، پھر سستی اور ہوس پرستی انہیں حق کی پیروی سے باز رکھتی ہے۔ تیسرا گروہ حق کے طرفدار ہیں جو نہ کبھی حق سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ اس سے پیچھے رہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ حق کے سائے میں قدم بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ امام اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے ایک اور اہم مسئلے کو بھی واضح فرماتے ہیں۔ ترجمہ، اس پرچم کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ ہے جو بات ٹھہر کر کرتا ہے اور قیام اطمینان سے کرتا ہے، لیکن قیام کے بعد پھر تیزی سے کام کرتا ہے۔ کیا دلیلھا سے مراد، کیونکہ یہاں پر جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو وہ شروع ہوتا ہے دلیلھا مکیس الکلامی بطیء القیامی سریع اذا قام۔ تو لکھتے ہیں رائٹر کہ کیا دلیلھا سے مراد پرچم اٹھانے والا ہے یا وہ جو لشکر کے آگے آگے چلتا ہے اور راستے سے پوری طرح واقف ہوتا ہے اور لوگوں کو صحیح سمت کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ پہلا احتمال زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جو پرچم دار ہوتا ہے اس کے ذمے راستوں کی نشاندہی کرنا بھی ہوتا ہے، اور جس سمت میں جائے افراد لشکر پر لازم ہے کہ اس کا اتباع کرتے ہوئے اسی طرف چلیں، جبکہ دلیل اور رہنما اس کے وجود کی ضرورت ہو۔ قافلے اور لشکر کی رہنمائی کے لیے ہے، نہ کہ پرچم کی رہنمائی کے لیے، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ بہرحال اس تعبیر کا مصداق اکثر شارحین نہج البلاغہ کے نزدیک امیر المومنین یا اہل بیت ہیں۔
کیونکہ حدیث ثقلین کے مطابق وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ تھے اور قرآن ان کے ساتھ، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور نہ ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ شیعہ سنی دونوں کی روایات کی گواہی کے مطابق پیغمبر اکرم نے آپ سے فرمایا، ترجمہ تم حق کے ساتھ ہو اور حق تمہارے ساتھ، خواہ جس سمت مڑو۔ وہ کتاب ناطق اور مفسر قرآن ہے اور سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے والا ہے۔ مکیس الکلام کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کم گو ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ پوری توجہ، غور و فکر اور انتہائی سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، اور ان کا بدیع القیام سریع اذا قام کے ذریعے توصیف کرنا بھی اس مطلب پر تاکید ہے کہ ان کے اعمال بھی ان کی گفتار کی طرح سنجیدہ ہیں، کبھی کسی کام کے لیے جلد بازی نہیں کرتے، مگر جب کبھی کام کا موقع میسر آئے تو وقت ضائع کیے بغیر فوراً کمر ہمت کس لیتے ہیں اور بڑے اطمینان سے اسے انجام دیتے ہیں۔ جو شخص امام علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ رکھتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ تمام اوصاف امام علی علیہ السلام کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کئی مرتبہ قوم کے برجستہ لوگ آئے اور آپ کو قیام کی دعوت دی، لیکن چونکہ حالات سازگار نہ تھے اور دشمن کے غلط فائدہ اٹھانے کے خوف سے آپ نے انکار کیا، مگر جب حالات سازگار ہوئے تو بغیر کسی تردد کے قیام کیا۔ چنانچہ آپ کے بیانات میں بھی ان اوصاف پر واضح شواہد پائے جاتے ہیں۔ پھر مزید فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھو، جب تم اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دو گے اور ہر مسئلے میں اس کی طرف اشارہ کرنے لگو گے تو اسے موت آ جائے گی اور اسے لے کر چلی جائے گی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پیشوا تمہیں ایک پرچم کے تلے جمع کرنے کے لیے بہت زحمتیں اٹھائے گا اور اس کی رہبری تمہارے لیے اتنی مسلم ہو جائے گی کہ تم ہر طرف سے اس کی طرف اشارے کرنے لگو گے، لیکن تمہاری کامیابی اور اتحاد کی راہ ہموار ہوتے ہی دست تقدیر اسے تمہارے درمیان سے اٹھا لے گا اور تم پھر سے منتشر ہو جاؤ گے اور دشمن تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ اوپر کے جملے اسی مطلب کی طرف اشارہ ہو جو ہم نے اس خطبے کی سند کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ اہل عراق اس مہینے میں جس میں امام کی شہادت واقع ہوئی دوسرے دنوں سے کہیں زیادہ آپ کے گرد جمع ہو گئے تھے، اس طرح سے کہ 1,00,000 کا لشکر جس میں ہر 10,000 کا دستہ ایک سپہ سالار کے ماتحت تھا، جو آپ کے زیر فرمان شام کے ستمگروں سے جنگ کے لیے تیار ہوا تھا، مگر امام کی شہادت نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے خطبے کے اس حصے کی ایک اور تفسیر بھی بیان کی ہے۔ کہتے ہیں یہ امام کی پوری زندگی کے نشیب و فراز کی طرف اشارہ ہے، مگر یہ تفسیر بہت بعید معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس جملے سے قبل والی تعبیرات اس کے معنی کے برخلاف ہیں، بالخصوص اس اعتبار سے کہ یہ خطبہ آپ نے اپنی خلافت کے بعد بیان فرمایا ہے اور اس میں آئندہ کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ امام اپنے اصحاب اور دوستوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے آئندہ کامیابیوں کی نوید سناتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ پھر جب تک خدا چاہے گا تمہیں اسی حال میں رہنا پڑے گا یہاں تک کہ وہ اس شخص کو منظر عام پر لے آئے جو تمہیں ایک مقام پر جمع کر دے اور تمہارے انتشار کو دور کر دے۔ ان جملوں میں کس کے قیام کی طرف اشارہ ہے؟ نہج البلاغہ کے مفسرین نے 2 احتمال بیان کیے ہیں۔ بعض نے ان جملوں کو قیام امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی طرف اشارہ جانا ہے، اور بعض نے بنی عباس کا قیام مراد لیا ہے کہ جنہوں نے بنی امیہ کی شرمناک زندگی کا مکمل خاتمہ کر دیا اور مسلمانوں کے سروں سے اس ظالم و مفسد قوم کے منحوس سائے کو دور کر دیا تھا۔ اگرچہ خود انہوں نے بھی نت نئے جرائم شروع کر دیے تھے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے، کیونکہ بنی عباس امام علیہ السلام کی تعبیرات کے لیے شائستگی نہیں رکھتے اور شیعان علی علیہ السلام اور اہل عراق پر ان کے مظالم بھی بنی امیہ سے کم نہ تھے۔ اس کے علاوہ یہاں بات پرچم حق بلند کرنے والے کی ہو رہی ہے اور بنی عباس تو باطل کا پرچم اٹھانے والے تھے۔ مذکورہ جملے میں یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ آئندہ وقت میں اصحاب اور دوستوں کا کسی فرد یا افراد کے گرد
جمع ہونا صرف سیاسی اور عسکری نقطۂ نگاہ سے نہیں بلکہ یہ فکری اور ثقافتی اجتماع کو بھی شامل ہے۔ چنانچہ یہ معنی امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں تحقیق پذیر ہوا اور اس خطبے کے آخری جملوں کو اس مطلب پر بطور گواہ لیا ہے۔ لیکن اس تفسیر کے گزشتہ جملوں جو سیاسی اور عسکری اجتماع سے متعلق ہیں کے ساتھ عدم موافقت کے پیش نظر یہ احتمال بعید معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اس جملے کے بیان سے مقصد اس چیز کی نفی ہے جو غالباً شکست کے بعد انسانی افکار پر غالب آ جاتی ہے اور وہ نا امیدی اور بدبینی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پریشان نہ ہوں، طوفانی حالات کی موج بھی بہرحال گزر جانے والی ہے، پھر ایک تابناک مستقبل امت مسلمہ کا منتظر ہوگا۔ اسی کلام کی تائید میں آپ بعد والے جملوں میں مزید فرماتے ہیں تو دیکھو جو آنے والا ہے اس کے علاوہ کسی کی تمنا نہ کرو اور جو جائے اس سے مایوس نہ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ جانے والے کا ایک قدم اکڑ جائے تو دوسرا جمع رہے اور پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ دونوں قدم جم جائیں۔ در حقیقت امام یہاں پر دو کلی قاعدے بیان فرما رہے ہیں جن کی طرف ہمیں کٹھن حالات اور واقعات میں توجہ رکھنی چاہیے۔ پہلا یہ کہ ہمیں ایسے مواقع پر افراطیوں کی خوش فہمی پر تکیہ کرتے ہوئے کسی ایسی چیز سے دل نہیں لگانا چاہیے جس کے لیے ابھی کوئی راستہ ہموار نہیں ہوا ہے کہ اس صورت میں غیر سنجیدہ قیام عمل میں آئے گا۔ دوسرا یہ کہ شکست اور مشکلات انسان کے لیے مایوسی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ اس کے لیے امام اس شخص کی مثال پیش کرتے ہیں جو سڑک پر چل رہا ہو، اچانک اس کا پاؤں پھسل جائے اور لوگ یہ خیال کر لیں کہ اب تو یہ ہمیشہ کے لیے اٹھ نہیں سکے گا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوسرے پاؤں کا سہارا لے کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ پس نہ معاشرے کے تلخ حادثات اور واقعات پر مایوس ہونا چاہیے اور نہ غیر سنجیدہ اقدامات پر امیدوار ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے غیر مقبلین کو امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کے علاوہ دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف اشارہ جانا ہے، اور امام کا یہ فرمانا دیکھو جو آنے والا ہے اس کے علاوہ کسی کی تمنا نہ کرو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نظرات کے قیام کے لیے راہ ہموار نہیں ہے۔ لفظ مدبرین کو حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کی طرف اشارہ جانا ہے کہ آپ کے ظہور سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تفسیر خطبے کے ان آخری حصے کے جملوں سے بالکل سازگار نہیں، کیونکہ ایک پاؤں کا پھسلنا اور پھر دوسرے کے سہارے کھڑا ہونا اور پھر پھسلے ہوئے پاؤں کا اپنی جگہ واپس آنا بہت تکلف کے بعد ہی حضرت پر تطبیق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کلمہ مدبرین اور مقبل کا نکراہ کی صورت میں آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کا مقصد قاعدہ کلی بیان کرنا ہے، نہ کہ کسی انفرادی مصداق کی طرف اشارہ کرنا، وگرنہ نامناسب تھا کہ یہ دو لفظ الف اور لام کے ساتھ ذکر ہوتے۔ نکات اس آسمانی راہبر ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہیڈنگ۔ اوپر کی عبارت میں جو خصوصیات امام نے بالواسطہ طور پر اپنے بارے میں ذکر فرمائی ہیں، در حقیقت یہ ان اوصاف کی طرف اشارہ ہے جو ہر مدیر و مدبر اور اقتدار کے حامل آسمانی رہبر میں ہونی چاہیے۔ پہلی خاصیت اس کی گفتگو سنجیدگی اور غور و فکر پر مبنی ہونی چاہیے۔ نہج البلاغہ میں امام کی ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے، ترجمہ: عاقل کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ یعنی عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، لیکن بے وقوف انسان پہلے بول لیتا ہے پھر اپنی بات کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں سوچتا ہے۔ دوسری خاصیت اس کے کام نپے تلے اور عاقبت اندیشی پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کام کے صحیح ہونے سے متعلق آگاہی پانے کے بعد اسے مصمم ارادے سے انجام دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ: جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو اس کے انجام کے بارے میں سوچو، پس اگر اچھا ہو اور اس کی نیکی واضح ہو تو اسے انجام دو، اور اگر وہ
गुमराही हो तो परहेज़ करो। नाकामियाँ कामयाबी का पुल है। ये दूसरी हेडिंग है। नुकात में लिखते हैं, बाज़ लोग सख्त हादसात पेश आने पर एकदम हर चीज़ से नाउमीद हो जाते हैं या कुछ ऐसी नामुनासिब और नामाकूल सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं जो इनकी आने वाली पुरसमर सरगर्मियों के लिए माने बन जाती हैं। वो सरगर्मियाँ जो मुमकिन है कि इनकी शिकस्त को फतह से और नाकामी को कामयाबी से बदल दें। इमाम के फौक़ ज़िक्र दो नुकात पर अच्छी तरह गौर व फिक्र इस मनफी हालत को दूर कर सकता है। पहला तो ये कि उन कामों से इज्तनाब किया जाए जो उजलत की हालत में हो और इनके मुकदमात फराहम ना हुए हों। दूसरे ये कि सतही और वक्ती नाकामियों पर मायूस और दिल बर्दाश्ता ना हों, क्योंकि बहुत सी नाकामियाँ कामयाबी के लिए ज़ीना होती हैं और इसके अलावा बाज़ औक़ात परवरदिगार की पोशीदा लुत्फ़ व इनायात भी इंसान के शामिल हाल होकर कामयाबी के लिए वसाइल फराहम करती हैं। शेख सद्दूक़ रहमतुल्लाह अलैह ने किताब अमाली में अमीरुल मोमिनीन से एक रिवायत नक़ल की है जिसमें आप फरमाते हैं, तर्जुमा, जिस चीज़ की तुम्हें उम्मीद ना हो उसके लिए इस चीज़ से ज़्यादा उम्मीदवार रहो जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, यानी न पहली से मायूस हो जाओ और न दूसरी से वाबस्ता। फिर इमाम 3 उम्दा मिसालों के ज़रिए इस मसले को वाज़ेह फरमाते हैं। पहली ये कि हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम आग लाने मैदान सीना की तरफ गए, वहाँ खुदा ने उनसे बात की और वो नबूवत के मुकाम पर पहुँचे। दूसरी ये कि मलका सबा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए आई और इस्लाम से शर्फयाब हुई। नेज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान का एज़ाज़ हासिल हुआ। तीसरी ये कि फ़िरौन के जादूगरों ने उसकी खुशनुदी के लिए जनाब मूसा से मुकाबला किया, मगर उनकी किस्मत जाग उठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। यहाँ पर खुतबा नंबर 100 का पहला हिस्सा ख़त्म होता है। आइए शुरू करते हैं दूसरा हिस्सा, जो कुछ इस तरह से शुरू हो रहा है, अला इन्ना मसला आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि, और ख़त्म हो रहा है व अराकुम मा कुंतुम ताअमुलून। तर्जुमा, देखो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आसमान के सितारों जैसी है कि जब एक सितारा गायब होता है तो दूसरा निकल आता है। गोया अल्लाह की नेमतें तुम पर तमाम हो गई हैं और उसने तुम्हें वो सब कुछ दिखला दिया है जिसकी तुम आस लगाए बैठे थे। शरह व तफसीर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया। इस खुतबे के आखिरी हिस्से में इमाम सिर्फ अपने दौर नहीं बल्कि हर दौर के लोगों से मुखातिब हुए हैं। आप मुख्तसर मगर निहायत जामे अल्फाज में इनके लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकाम और मंजिलत की तशरीह फरमाते हैं। तर्जुमा, जान लो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मिसाल आसमान के उन सितारों जैसी है कि जब एक सितारा गुरूब हो जाता है तो दूसरा तुलू करता है। फिर इमाम अपनी इस गुफ्तगू को मुकम्मल करते हुए फरमाते हैं, गोया मैं देख रहा हूँ कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परतू में खुदावंदे मताल की नेमतें तुम पर तमाम हो गई हैं और जिस चीज़ की तुम्हें उम्मीद थी वो अल्लाह ने तुम्हें अता कर दी है। इमाम इस मुख्तसर गुफ्तगू में चंद नकात की तरफ इशारा करते हैं। पहला ये कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इन सितारों की मानिंद हैं कि कुरान ने इनके बारे में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिन नजमी हुम यहतदून, सूरह नहल की आयत नंबर 16, और लोग सितारों से भी रास्ते दरियाफ्त कर लेते हैं। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलमातिल बर्रि वल बहर, सूरह इनाम की आयत नंबर 97, और वही वो खुदा है जिसने तुम्हारे नफ़ा के वास्ते सितारे पैदा किए ताकि तुम जंगलों और दरियाओं की तारीकी में इनसे राह मालूम करो। पुराने ज़माने में जबकि कुतुबनुमा ईजाद नहीं हुआ था और सड़कें और रास्ते भी आज के जैसे नहीं थे, तो काफ़िले सहराओं, बहरी जहाज़ों और समंदरों में रात की तारीकी में सफ़र के दौरान सितारों की मदद से रास्तों का तयन किया करते थे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे और खुशकी और समंदर की तारीकी से निजात पाते थे। इसी तरह दुनिया और आखिरत में निजात और दोनों जहानों की सादत भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के परतू में ही मुमकिन है। दूसरा ये कि रात के वक्त आसमान कभी सितारों से कोई खाली नहीं होता। जब कोई सितारा आहिस्तगी से गुरूब होता है
تو مشرق سے دوسرے ستارے نمودار ہوتے ہیں۔ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں کہ جب کوئی امام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو دوسرے امام ان کی جگہ لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تک پہنچ جاتی ہے، جو اپنے قیام سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان تعبیرات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ امامت ختم یا معطل ہونے والا نہیں ہے، بالفاظ دیگر روئے زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی۔ تعجب اس بات پر ہے کہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین جیسے ابن ابی الحدید اس خطبے کے اگلے جملوں کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کی جانب اشارہ ہے، جو ہمارے عقیدے کے مطابق آخری زمانے میں متولد ہوں گے اور عدل و انصاف کے لیے قیام کریں گے۔ اگر یہ شارح زیر بحث جملوں پر جو اس خطبے کے ذیل میں مذکور ہیں غور کرتے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا، مگر افسوس کہ بعض اوقات تعصب کا منفی جذبہ انسان کو اتنے روشن قرائن پر بھی غور کرنے سے باز رکھتا ہے۔ تیسرا یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کی اطاعت و پیروی تمہارے لیے اس بات کا باعث بنے گی کہ تم اپنی تمام آرزوؤں کو پالو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر کامل ہوں، اور ایسا ہونا دین و دنیا دونوں کے تکامل میں اہل بیت علیہ السلام کے اہم کردار کی دلیل ہے۔ اور نہج البلاغہ کے بعض شارحین کا اسے ظہور امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ قرار دینا ایک ایسی بات ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔ مذکورہ بالا جملے کی تفسیر میں ایک احتمال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں خداوند متعال نے تمہارے لیے سعادت کے تمام اسباب فراہم کیے ہیں، اور ان میں سے ایک آل محمد علیہ السلام کا مبارک وجود ہے۔ نکات یہاں پر پہلی ہیڈنگ ہے ایک پرمانی حدیث۔ خطبے کے اس حصے میں آل محمد علیہ السلام اور ان حضرات کو ستاروں سے تشبیہ سے متعلق جو کچھ امام نے بیان فرمایا ہے وہ در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث کا اقتباس ہے جو آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرمائی ہے۔ ترجمہ: ستارے زمین میں رہنے والوں کے لیے غرق ہونے سے نجات کا ذریعہ ہیں، کیونکہ دوران سفر ستاروں کے ذریعے ہی منزل تک پہنچتے ہیں، اور میرے اہل بیت علیہ السلام اس امت کے لیے اختلاف سے بچنے کا ذریعہ ہیں۔ اہل سنت کے معروف عالم حاکم نیشا پوری کتاب مستدرک میں اس حدیث کو ابن عباس سے نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں، ترجمہ: یہ وہ حدیث ہے جس کی سند صحیح ہے۔ اہل سنت کے دیگر علماء نے بھی یہی حدیث یا اس سے ملتی جلتی حدیث پیغمبر اکرم سے نقل کی ہے۔ من جملہ ان میں سے ہموینی نے فرائد السمتین میں، ابن حجر نے سوائق میں، اور محمد بن سبان نے اصحاف الراغبین میں نقل کیا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں بحث امامت میں انہم امان لأہل الارض من العذاب کے عنوان سے ایک باب ذکر کیا ہے جس میں طریق اہل بیت علیہ السلام سے متعدد احادیث نقل کی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی تصریح کی ہے کہ ابن احمد حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ واضح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ستاروں سے تشبیہ التزاماً امام کے اس کلام پر بھی دلالت کرتی ہے جو آپ نے مذکورہ بالا خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ آسمان کے ستاروں کی فطرت یہی ہے کہ جب بھی ان میں سے کوئی مغرب میں غروب ہوتا ہے تو دوسرا مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں مذکوراً لفظ امتی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت ہر دور میں اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت اور رہنمائی سے بہرہ مند ہو سکتی ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ اور ہر دور میں اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی امام امت کے درمیان ضرور موجود ہوگا۔ اب دوسری ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے اللہ کی نعمتوں کے تکامل کا آخری مرحلہ۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی تکمیل بھی ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہوتی رہے گی، اور اس کا نقطہ عروج امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی اللہ
محمد والے محمد کے زمانے میں دیکھنے کو ملے گا۔ جیسا کہ مرحوم ابن میثم کے مذکورہ بالا خطبے کی شرح میں نقل کی ہوئی حدیث سے یہی استفادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام کے ایک خطبے سے کچھ مطلب اخذ کیا ہے جو زیر بحث خطبے کی شرح بھی بن سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے یا قوم لمو علما یقینا ان الذی یستقبلوا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے بالعدل ویقومن فیکم قسطاس المستقیم۔ ترجمہ ہے اس کا، اے لوگو یقین کرو کہ ہمارے قائم علیہ السلام کو جس جاہلیت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اس جاہلیت سے کم نہ ہوگی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوگی۔ مجھے اپنی جان کی قسم وہ تمام بدعنوان قاضیوں کو تمہارے معاشرے سے نکال پھینکے گا، برتری خواہوں اور سازش کاروں کو برطرف کر دے گا، ظالم و جابر حکمرانوں کو معزول کر دے گا اور زمین کو ان کی ہر خیانت سے پاک و صاف کر دے گا۔ وہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کو رائج کرے گا اور درست معیاروں کو تمہارے درمیان قائم کر دے گا۔ یہاں پر ہمارا خطبہ نمبر 100 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ انشاءاللہ جلدی ہم پڑھیں گے خطبہ نمبر 101۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ جلدی خطبہ نمبر 101 کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔